الرحمن الرحیم. ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کی جو وبا آئی تھی اس سے زندگی کا ہر مکتبہ فکر متاثر ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ تعلیم کا شعبہ متاثر ہوا ہے. پچھلے سال ہمارے FAFSC کے میٹرک کے اور کوئی بھی ایگزام نہیں ہوئے، طلباء طالبات کو ویسے ہی پروموٹ کر دیا تھا. اس سال بھی کرونا کی وجہ سے ایگزام مختصر لیا گیا ہے، صرف اور صرف اختیاری مضامین کا امتحان لیا گیا ہے. تو جن طلباء اور طالبات نے FSC کا یا میٹرک کا امتحان دیا ہے ان کے ذہنوں میں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے صرف 3 میٹرک میں 4 اور FSC میں صرف 3 پیپر ہوئے ہیں، باقی پیپر نہیں ہوئے، پریکٹیکل بھی نہیں ہوں گے. تو اس حوالے سے لوگوں کے کمپارٹ کے حوالے سے کیا ہوگا، بڑے طلباء طالبات کے کافی سوالات ہیں. تو ان کے جوابات کے لیے ہمارے پاس آج موجود ہے ایبٹ آباد بورڈ کے چیئرمین مختار علی خان صاحب اور سیکرٹری بورڈ ارباب ظفر عباسی صاحب اور کنٹرولر بورڈ کامران صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. سب سے پہلے تو چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو امتحان کا ایک مرحلہ تھا سیکنڈ ایئر کے اور میٹرک کے امتحان ہو گئے ہیں، آج آپ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. دوسرا مرحلہ آپ کا میرا خیال ہے 27 جولائی سے شروع ہے، 9th اور فرسٹ ایئر کی. تو سر طلباء طالبات میں ابھی بھی ایک کنفیوژن ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی چوتھی لہر بھی آنے والی ہے، تو یہ ایگزام ملتوی ہوں گے نہیں ہوں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فرسٹ ایئر کے اور فرسٹ ایئر کے اور 9th کے ایگزام ہوں گے یا ویسے ہی آپ پروموٹ کریں گے طلباء طالبات کو؟ آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو پہلا فیز ختم ہوا ہے آج 10 سے شروع ہوا تھا جو فرسٹ فیز اور آج جا کے کنکلوڈ ہوا ہے. تو میں اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسکول سائڈس کے جو SS ہے، DOs وغیرہ، پروفیسرز، اور اس کے علاوہ جو بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اس ایگزام کو کامیاب بنایا، جس میں ہمارے بورڈز کے لوگ ٹیم شامل تھی. انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے اور اس کامیاب کو امتحان کو مؤثر، میں ایک لفظ استعمال کروں گا، ایفیکٹو، مؤثر، کامیاب بنایا فرسٹ فیز. امید ہے کہ جو سیکنڈ فیز ہے ضرور وہ اسی محنت سے لوگ کام کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ جو سیکنڈ فیز ہے وہ ہم اس سے زیادہ بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ 9th اور فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہوں گے، پہلے تو میں ابہام کلیئر ہو کہ بالکل ضرور ہوں گے. اس حوالے سے ساری تیاری ہو چکی ہے، پیپرز تیار ہیں، اسٹیشنری تیار ہے. گورنمنٹ کے حوالے سے پہلے سے ہمیں انسٹرکشنز ہے کہ 2 ایگزامز ہوں گے. تو میں واضح کر دیتا ہوں، یہ ابہام ہو کسی کے ذہن میں اگر ہیں تو ایسا کوئی ابہام ان کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. ضرور جو سیکنڈ فیز جو 27 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کہیں جا کے 24 اگست تک کنکلوڈ ہوگا، اور اس کے بعد میں واضح کر دیتا ہوں کہ ایک تھرڈ فیز ہے جس کو آپ کہہ لیں، وہ بچے جن کے کمپارٹمنٹ ہیں یا وہ بچے جن کے امپرومنٹ کے کیسز ہے، یہ کہیں جا کہ 8 اگست کو شاید کنکلوڈ ہوں گے، ختم ہوں گے. تو انشاءاللہ سیکنڈ فیز اور پھر تھرڈ فیز آپ یوں کہہ لیں، ہم اس حوالے سے ڈیٹرمنٹ ہے، ساری تیاری ہماری ہو چکی ہے اور کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، یہ ضرور مکمل ہوں گے. چیئرمین صاحب، آپ کا جو میٹرک کا ایگزام ہوا 10th کلاس کا، اس میں جو آپ کا پہلا پیپر تھا فزکس کا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ سمارٹ سلیبس ہوگا، لیکن سمارٹ سلیبس سے ہٹ کے 2-3 سوالات آئے جس میں طلباء طالبات نے کافی احتجاج بھی کیا. ہم نے آپ کے سیکرٹری صاحب ہمارے دوست ہیں کو ان کے نوٹس میں بھی لایا تھا، پھر انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی کہ ہم طلباء طالبات کو کمپلسیٹ کریں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو سمارٹ سلیبس سے ہٹ کے 2-3 سوالات آئے تھے وہ طلباء طالبات کو آپ نمبر صاحب کو دیں گے؟ ایسے کہ اس حوالے سے پہلے کمیٹی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے جی، اور جو کمپلینٹ جہاں سے آئے کہ یہ جو کوشچنز ہے یہ آؤٹ آف سمارٹ سلیبس ہے، جی، پہلے تو یہ ڈٹرمن کیا جائے گا کہ واقعی آؤٹ آف سمارٹ سلیبس ہے. جی، اور اس حوالے سے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے. پہلے وہ پروب ہوگا، وہ دیکھا جائے گا کہ یہ کہاں سے ایسے ہیں، آؤٹ آف سمارٹ سلیبس سے ہے یا نہیں. پہلا کویشچن یہ ہے یا نہیں، جی، اور اگر ہیں جی، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایڈوانٹیج بچوں کو ملے گا. جی، اسی لیے
کہ اگر آؤٹ آف اسمارٹ سلیبس ہیں تو اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, ضرور وہ کمپنسیٹ ہوں گے. یہ کلیئر ہو ان بچوں کو کہ اگر ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے کہ آؤٹ آف اسمارٹ سلیبس سے کوئی کویسچنز آئیں تو ضرور ان کا ازالہ کیا جائے گا. ہم بچوں کا نقصان نہیں ہونے دیں گے. میں کلیئر کر رہا ہوں کہ بچوں کا نقصان نہیں ہوگا. چیئرمین صاحب 9th اور فرسٹ ایئر کا ایگزام آپ کا 27 جولائی سے ہونے جا رہا ہے. اس پیپر کا, ان پیپرز کا کیا پیٹرن ہوگا بتا دیں طلبہ وہ بھی اسمارٹ سلیبس کے تحت ہوں گے یا ان کا کیا پیٹرن ہوگا؟ ایگزیکٹلی پیپر فارمیٹ وہی ہے جو پیپر فارمیٹ 10th اور 10th کا رہا ہے, وہی پیپر فارمیٹ 9th اور فرسٹ ایئر کا ہوگا. اور ظاہر ہے وہ اسمارٹ سلیبس میں سے ہوگا. اور اگر وہاں پہ بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جہاں بچے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ محسوس کر رہے کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے تو ضرور ان کا نقصان ہم نہیں ہونے دیں گے. اور ظاہر ہے جہاں کوئی ایشوز آئیں گے تو وہاں ہم ان کو ایڈریس کریں گے. چیئرمین صاحب, ہزارہ کہ پورے پرائیویٹ ہوں یا سرکاری تعلیمی ادارے ہوں, میٹرک اور ایف ایس سی تک آپ کے ساتھ ان کا ہلاک ہے. یہ بتائیں کہ آپ اس دفعہ ایگزام آپ میٹرک کا 4 مضامین کا لے رہے ہیں اختیاری کا, اور ایف ایس سی کا آپ 3 مضامین کا لے رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا جس کے 8 مضامین میں سے 2 کم پارٹ آ جاتے تھے, آپ اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیتے تھے. اس دفعہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ 3 میں سے جس کے کتنے پاس ہوں گے وہ پروموٹ تصور کیا جائے گا, یا 4 مضامین میں سے جس کے کتنے پاس ہوں گے تو اسے آپ پروموٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو. گورنمنٹ کی پالیسی اس حوالے سے بن رہی ہے, بلکہ بن گئی ہے. اور اس چیز کی میں وضاحت کر دیتا ہوں, آپ کو بڑا آسان ہوگا. دیکھیں یہ ایوریج جو پالیسی آئی ہے اس میں لفظ ایوریج استعمال ہوا ہے. اور بعد میں جو پالیسی بنی ہے, مطلب پروونشل گورنمنٹ کی جو ہماری پالیسی بنی ہے, یعنی ہم نے چیئرمین نے مل کے ایک پالیسی بنائی ہے جس کو بعد میں کیبنٹ سے اس کی اپروول ہو گئی ہے. اس میں ایک چیز ہے اور وہ یہ تھا کہ ہم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور اس فیسیلیٹیشن کی ایک وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے ان کا بڑا ٹائم ضائع ہوا ہے. اور ظاہر ہے تاکہ میکسیمم فیسیلیٹیشن بچوں کی اس حوالے سے, اس میں بڑا سمپل ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ 9th کو لے لیں یا ایون اگر آپ فرسٹ ایئر کو لے لیں, اس میں اگر کسی بچے کا ایک پیپر پاس ہے, دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے, اگر ایک پیپر پاس ہے تو آن دا بیسس آف دیٹ پاس پیپر ہوگا کیا کہ اس کے جتنے بھی کمپلسری پیپرز ہیں وہ سارے پاس ہوں گے. دیکھیں اب کلیئر ہو گیا نا کہ ایک پیپر سے اگر فرسٹ ایئر میں پاس ہے تو آن دا پاس ہے اس کے سارے کمپلسری پیپر پاس ہوں گے, تو لہٰذا وہ پروموٹ ہوگا. اور یہی چیز ایون اگر 9th میں کسی کے 2 پیپر پاس ہے یا 1 پیپر پاس ہے تو ظاہر ہے جب 2 پیپرز پاس ہوں گے تو ظاہر ہے آن دا بیسس آف پاس پیپر اس کے جو باقی جتنے بھی کمپلسری پیپرز ہیں وہ سارے پاس ہو جائیں گے. تو اگر اس حوالے سے کوئی کنفیوژن بچوں کے مائنڈ میں ہے تو یہ کنفیوژن یہاں کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ آلریڈی پالیسی اس حوالے سے بن چکی ہے اور اس سے کیبنٹ کی اپروول بھی مل چکی ہے. اور میں ایک واضح کر دیتا ہوں کہ کے پی پہلا پروونس ہے جس نے اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی ہے. میرے خیال میں باقی کہیں پہ بھی کوئی پالیسی نہیں بنی ہے. انیشیٹ اگر کیا ہے تو کے پی نے انیشیٹ کیا ہے. چیئرمین صاحب بڑی اچھی آپ نے ہمارے بچوں کے لیے بات بتائی, جس کا ایک مضمون بھی اگر 4 میں سے یا 3 میں سے پاس ہوگا تو آپ اسے آگے پروموٹ کریں گے. سر یہ بتائیں کہ اس دفعہ آپ 4 پیپر لے رہے ہیں میٹرک کے اور 3 لے رہے ہیں ایف ایس سی کے, تو ٹوٹل نمبر کتنے ہوں گے؟ اور پریکٹیکل آپ کے میرا خیال ہے نہیں ہو رہے, تو پریکٹیکل کے نمبر طلبات کو آپ کیسے دیں گے؟ دیکھیں مارکس تو آپ یوں سمجھے کہ مارکس وہی 1100 ہے, 1100 ہوں گے. 1100 مارکس ہوں گے جی. اور پریکٹیکل مارکس آن دا بیسس آف تھیوری ہوں گے. جس نے تھیوری میں جتنے مارکس دیے وہی مارکس ان کو تھیوری میں دیے جائیں گے ایک. اور پھر اس حساب سے جو مارکس وہ الیکٹیو سبجیکٹس میں لیں گے اس حساب سے اس کے مارکس کہاں پہ آئیں گے, ظاہر کمپلسری کے سبجیکٹس کے اوپر. اور ظاہر ہے یہی جا کے یہ ساری چیزیں ان کی ڈی ایم سی میں ریفلیکٹ ہوں گی. تو یہ کلیریفیکیشن ہو کہ اس حوالے سے کہیں ان کے مارکس کم نہیں ہو رہے ہیں. جو انہوں نے ایگزام میں پرفارم کیا, چاہے 3 پیپرز ہے یا 4 پیپرز ہے, یہ جا کے آن دا بیسس آف دیٹ
وہ ایوریج جا کے وہ ریفلیکٹ ہوگا. تو مارکس وہی رہیں گے 1100, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی. چیئرمین صاحب یہ کلیئر کر دیں کہ جو 1100 نمبرز ہوں گے 3 یا 4 پیپر کے جو رزلٹ ہوگا اس کے مطابق اسی کی بنیاد پہ آپ باقی پیپرز کو نمبر دیں گے. ایگزیکٹلی اسی کے بیس پہ جا کے کمپلسری اس سے 2-3 نمبر اوپر یا نیچے کر کے میرے خیال نہیں اوپر دیکھیں ایک چیز کلیئر ہو. پچھلے سال یہ تھا کہ 10 یا 12 میں جا کے 3% زیادہ مارکس ان کو دیے گئے تھے. اس دفعہ ایسا نہیں ہے. اس دفعہ اس حوالے سے ذرا مختلف ہے کہ یہاں جو مارکس ان کو دیے جائیں گے وہ آن دا بیسس آف دیئر پرفارمنس جو 3 یا 4 پیپرز میں وہ لیں گے اور وہ جا کے آگے جا کے ریفلیکٹس ہوں گے. مطلب جو پیپرز میں ان پیپرز میں نمبر آئیں گے اسی کے حساب سے آپ انہیں دوسرے پیپرز میں نمبر دیں گے. ایگزیکٹلی آپ ٹھیک سمجھے. اس جہاں اس بیس پہ جہاں یہ پرفارم کریں گے اس بیس پہ جا کے انہوں نے آگے مارکس لینے گے کمپلسری میں بھی. اور ایون اگر 10th کا بچہ ہے اس نے مارکس لیے ہیں اپنے الیکٹیوز میں تو وہ ریفلیکٹ ہوں گے ظاہر ہے کہاں پہ ان کے 9th میں. اور اگر 12 کا بچہ ہے اس نے مارکس لیے ہے کہاں پہ اس نے اگر مارکس لیے ہے 12 میں تو وہ ریفلیکٹ ہوں گے ظاہر ہے کہاں پہ ان کی فرسٹ ایئر کے ڈی ایم سیز میں. چیئرمین صاحب یہ بتائیں پچھلے سال آپ کا ایگزام نہیں ہوا, آپ نے طلبات کو ایسے پروموٹ کیا, اس سال آپ کا ایگزام ہو رہا ہے. ابھی اگر کوئی بندہ بی ایس انگلش لازمی مضامین کا آپ نے پیپر نہیں لیا, بی ایس انگلش میں کرنا چاہتا ہے, اردو میں کرنا چاہتا ہے, اس نے تو ایگزام ہی نہیں دیا, اس نے تو پڑھا ہی نہیں ہوا, وہ کیسے دے گا؟ اس کے لیے آگے جا کے کوئی اس کی ڈگری میں یا اس میں کوئی مسائل تو نہیں ہوں گے؟ یہ بتا دیں. بالکل یہ کلیئر ہے کہ ان کے لیے کوئی مسائل نہیں. دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کمپلسری سبجیکٹس میں پیپرز نہیں ہوں گے تو ان کو ڈی ایم سی, اس کا مطلب یہ کہ ان کو ڈی ایم سی نہیں ملے گی. ڈی ایم سی اگر کمپلسری سبجیکٹس میں نہیں ہو رہے تو ڈی ایم سی ان کو کمپلسری سبجیکٹس کی ملے گی. یعنی کہنے کا مقصد یہ وہ ریفلیکٹ ہوگا جو ایوریج اس نے اسکور کیا وہ ہاں جا کے انگلش میں بھی ریفلیکٹ ہوگا, اردو میں بھی ریفلیکٹ ہوگا اور کسی اور سبجیکٹ میں ریفلیکٹ ہوگا, پاک اسٹڈی اسلامیات میں. تو آگے ان کے لیے کوئی ایسی ہرڈل ہے نہیں. اس لیے ہرڈل نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو, ڈی ایم سی میں سارے یہ مارکس ان کے ہوں گے, ریفلیکٹ ہوں گے. تو لہٰذا ایڈمیشن کے حوالے سے کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہوں گی. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ پچھلی بار آپ کا ایگزام نہیں ہوا لیکن آپ نے اسٹوڈنٹ طلبات سے ان سے فیسیں لے لی تھی, میٹرک کی بھی, ایف ایس سی کی بھی, اور امتحانی سینٹروں کے بھی آپ نے پیسے لیے تھے, وہ واپس نہیں کیے تھے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک چیز میں واضح کر دیتا ہوں, اور آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کلیئرٹی ہو اس حوالے سے. جی بالکل. بورڈز ہر سال یہ بورڈ کی کیلنڈر میں ہے اور پالیسی کا ایسا ہے کہ فی انہانسمنٹ ہو. فی انہانسمنٹ 10%. اور جو ہماری ساری فیس ہے مجھے راؤنڈ فیگرز میں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی شاید 1270 ہے. 1270 روپیز 1270 انتہائی نامینل فیس ہے. اور اگر آپ اس کا مقابلہ باقی او لیول سے کر جائے, فیڈرل سے کر جائیں تو ان کی فیس ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ایون اگر آپ یونیورسٹیز کو دیکھیں تو ان کی فیس اف آئی ایم کریکٹ جو میری انفارمیشن ہے وہ کوئی 4,500 ہے. 4,500 دیکھیں آپ مقابلہ کریں, یہاں 1,300 ہے راؤنڈ فگر میں اور وہاں 4,500. یہ فیس انہانسمنٹ گزشتہ 4 سالوں سے نہیں ہوئی ہے. تو اگر آپ کی فی انہانسمنٹ نہیں ہوتی اور آپ کو پتہ انفلیشن ہے تو ظاہر ہے دیٹس دا اونلی سورس جو ہمارا کیا کہتے ہیں انکم سورس, دیٹس دا اونلی سورس. اگر اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوتے تو یہ کلیئرٹی ہو پھر کیا ہوگا, آپ کوالٹی نہیں دے سکتے. جہاں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آپ کوالٹی نہیں دے سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ سال فی ہمارے پاس آئی تھی, پروموٹ ہو گئے, لیکن اس میں ہمارے اخراجات ہوئے ہیں. ہم نے بچوں کو سرٹیفکیٹس دینے, ہم نے بچوں کو ڈی ایم سیز دینے, اور اس کے علاوہ جو ایک پیپر ہوا ہے اور اس کے علاوہ ورکشاپ وغیرہ ہوا تھے تو ہمارے اخراجات آئے تھے. اور یہ کلیئر ہو کہ یہ جو فیس ہے دیٹس اونلی, آپ مجھے کلیئر کر دیں کہ کیا ہے, لیکن میں فرسٹ ایئر کے حوالے سے بتاؤں گا یا سیکنڈ ایئر کے کہ ان کی فیس جو ہے وہ 1270 ہے. 1270 ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر اخراجات آئیں. اور آگے دیکھیں ایک اور چیز کی میں وضاح کر دیتا ہوں, دیکھیں اٹس ویری مچ امپورٹنٹ. پنجاب میں یا سندھ میں
یہی ہوا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ نے شاید یہی فیصلہ کیا جی کہ یہ جو گورنمنٹ سکولز کے بچے ہیں ان کی فیس کی ادائیگی گورنمنٹ کرے گی. دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے. جی 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 اور پھر شاید اسی کو فالو کیا سندھ نے. جی یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر لائبلٹی بن گئی. اور جب وہ چیئرمین ہمیں ملتے آئی بی سی سی کی میٹنگ میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو کہ میں نے وہ پریس کے ذریعے مجھے یہ خبر آئی تھی میڈیا کے ذریعے کہ کراچی میں یہی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایگزام نہیں لے سکتے جب تک گورنمنٹ ہمیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ منی ہے ان کے اگینسٹ یعنی میرے خیال میں کوئی 1 ارب یا 2 ارب اگر مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو اس زمن میں دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی رقم ہے اور چھوٹی سی رقم اگر ہم اس کو ویسے اور ایمفیسائز کر لیں ٹھیک ہے یہاں غربت ہے بہت زیادہ غربت اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن 12 یا 1300 فیس یہ بہت زیادہ نامنل ہے. اور اس لحاظ سے اگر ہم اس دفعہ ایمفیسائز کریں گے زور دیں گے کہ اس میں اضافہ ہو کیونکہ پھر آپ کے ادارے نہیں چل سکتے اور پھر واپس ہمیں گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا جو کہ جائز سے پرابلمز ہوں گے. ایک دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب تک آپ کے ریسورسز اس حوالے سے ریلائبل پریڈکٹیبل نہیں ہوں گے تو لہٰذا مشکلات ہوں گے. اور آپ کے سامنے کئی مثالیں جس طرح پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ٹی ایس وغیرہ یہ سروس چلتی رہی بعد میں گورنمنٹ کے اوپر برڈن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے فی انہانسمنٹ یہ چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم یہ ہونا انتہائی لازمی ہے. چیئرمین صاحب یہ بتائیں آپ کے میرا خیال ہے بورڈ میں آئے ہوئے 2 سال ہوئے جب سے آپ آئے ہیں کرونا وائرس کی وبا شروع ہو گئی ہے. ارباب ظفر عباسی صاحب بھی ابھی آئے ہیں. کامران صاحب کے پاس تو میرا خیال ہے کنٹرولر کا ایڈیشنل چارج آپ کے کنٹرولر صاحب کیے ہوئے ہیں. سر یہ بتائیں جو بورڈ کی آپ کی میٹرک کی یا ایف ایس سی کی ٹاپ 20 پوزیشنیں ہوتی تھیں پہلے ابھی آپ نے ٹاپ 3 کر دی ہیں. اس میں سر کیا ہوتا تھا پہلے آپ نے دیکھا ایک مخصوص سکولز ہوتے تھے جن کی پوزیشنیں آتی تھیں ابھی وہ سکول سکرین سے آؤٹ ہو گئے ہیں نئے سکول آ گئے ہیں. تو اس حوالے سے اندرون خانہ کوئی معاملات ہوتے ہیں یا پوزیشنیں میرٹ پہ ہوتی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ کہیں سے بھی اگر آپ کے ذہن میں آ جائیں یا آپ کو کوئی بھی انفارمیشن مل لے کہ بورڈ کسی کو سپورٹ کر رہا ہے یا کسی کو ڈسکریج کر رہا ہے یا ایسی کوئی تو آپ ضرور ہمارے نوٹس میں لے کے آ جائیں. میں پوری آنیسٹی سے پوری رسپانسبلٹی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایبٹ آباد بورڈ انتہائی ٹرانسپیرنٹ ہے اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے میں بہت زیادہ شور ہوں. اور کہیں پہ بھی جو میری ٹیم ہے مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ پروفیشنل کمٹمنٹ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں اسی وجہ سے بڑے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. جہاں آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوزیشن کے حوالے سے یہ سارے ہمارے بچے یہ انتہائی ڈس آنیسٹی بلکہ میں یہ کہوں گا ہماری ایک پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہوگی کہ ہم جا کے کسی کو انکریج کریں اور کسی کو ڈسکریج کریں. انکریج ڈسکریج کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ڈیو رائٹ ہے اس کو نہیں دیا جائے گا ایسی کوئی بات نہیں. ایک دوسری بات یہ دیکھیں اب گورنمنٹ کی پالیسیز ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں پوزیشنز تاکہ اور ایک لحاظ سے وہ ٹھیک بھی ہے کہ اس سے بچے انکریج ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پوزیشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اسپیشلی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں کیا ہوتا ہے ایک ریس لگ جاتی ہے اور وہ ریس کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے مختلف وہ ٹیکٹس انفلوئنس استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اپنا پرسنل کیپیسٹی میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ ان دا لانگ رن اگر ہم اور ٹرانسپیرنسی اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں جہاں بچوں کو فرسٹریشن نہ ہو تو گریڈ سسٹم گریڈیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں دیٹس دا بیسٹ سولوشن. کیونکہ وہاں جا کے آپ کے کیا کہتے ہیں ڈی ایم سی میں صرف گریڈ ریفلیکٹ ہوتے اور ظاہر پوزیشن ریفلیکٹ نہیں ہوتی اور اس طرح سے ان کے بچوں کے اندر وہ جو فرسٹریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بڑی اچھی تجویز دی چیئرمین صاحب آپ نے. چیئرمین صاحب آپ نے میٹرک کا بھی ایگزام لے لیا ایف ایس سی کا بھی ایگزام لے لیا ختم ہو گیا آپ کا ایگزام کا مرحلہ. یہ بتائیں رزلٹ کب تک آئے گا یہ طلبات ہمارے پوچھنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اس دفعہ آپ پوزیشنوں کا اعلان کریں گے اور وہ کیسے کریں گے؟ جی ایسے کہ ریزلٹ کے حوالے سے تو میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں دوں گا وہ اس لیے کہ پھر ود دا پیسج آف ٹائم پیچیدگی آ جاتی ہے. اس کے اوپر رفلی آئیڈیا میں بتا دیتا ہوں رزلٹ آ جائے گا.
ہم نے مارکنگ کے لیے اپنا سب کچھ تیار کر لیا. انشاءاللہ عید کے بعد ہماری مارکنگ شروع ہو جائے گی. جی. اور میں یہی کہوں گا, لیکن میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ میں ڈیڈ لائن نہیں دے رہا ہوں, لیکن میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ اگست کے اینڈ تک رزلٹ آ جائے گا. اگست کے اینڈ تک میں واضح کر دیتا ہوں کہ اگست کے اینڈ تک میٹرک اور ایف ایس سی کا یعنی 12 کا رزلٹ آ جائے گا. جی. تو چیئرمین صاحب آپ نے بڑی اچھی ہمارے طلبات کے لیے ساری انفارمیٹیو ہو گیا, ان کے لیے ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کتنے مضامین ان میں سے پاس کریں گے تو وہ کمپارٹ ہوگی نہیں ہوگی, رزلٹ کب آئے گا میٹرک کا, ایف ایس سی کا. سر آخر میں ایک بات ہمیں یہ بتا دیں کہ جو امتحان آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کوئی بتا دیں, نقل کے روک تھام کے لیے یا باقی آپ نے کیا انتظامات کیے تھے, اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے وہ ذرا دیکھیں. میں ایک چیز کو بالکل واضح کر دیتا ہوں جی, اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے ہیڈن ہے یا چاہے جس کو ہم کہتے ہیں امپلیسٹ ہے یا ایکسپلسٹ ہے, اب بھی چیٹنگ دیٹس اے بگ مینس. اور اس کی وجہ سے جو چیٹنگ ہے, انفیئر مینز ہے, یہ اب بھی بہت بڑا پرابلمز ہے. اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ظاہر انسٹیٹیوشنل چینج کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ شارٹ ٹرمز میں ہم یہی کر سکتے, جو میجرز ہم نے لیے اس حوالے سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا یہ کہ اس دفعہ ڈرا میں ہم نے ان لوگوں کو شامل کیا ہے سپروائز اسٹاف میں جن کی کریڈیبلٹی تھی. اور یہ سیکرٹری صاحب موجود ہے, کنٹرولر صاحب موجود ہے. جب ڈرا ہوا اس کے بعد ہم دیکھتے رہے اور ایک ایک کو دیکھتے رہے کہ اس بندے کی کریڈیبلٹی کیا ہے. تو اس سے پہلے آئی ڈونٹ نو, میں اس سے پہلے کی مثال تو نہیں دوں گا, ظاہر ہے میں نہیں تھا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جتنا ہو سکتا تھا اس حوالے سے, انیشل سٹیج کے حوالے سے, سپروائز اسٹاف کے حوالے سے جتنا ہو سکتا تھا, یعنی ڈرا کے بعد ہم نے انکلوڈ کیا وہ لوگ جو کریڈیبل تھے, اور پھر جن کا نام ڈرا میں نکل آئے پھر ان کو دیکھتے رہے کہ کہیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. تو جو محنت تھی ہم نے انیشل سٹیج پہ کر دی. سیکنڈلی کیمرہ انسٹالیشنز گورنمنٹ کے انسٹرکشن میں, اور ہم نے اس کی چیک کیا ہے کہ جہاں ہو سکتا تھا ہم نے کیمرہ انسٹالیشن کی, کنیکٹیویٹی کی کوشش. کوئی ایشو یہاں پہ آ رہے تھے جہاں کیا کہتے ہیں لائٹ فیلئر کا مسئلہ تھا, یا اس کے علاوہ کہیں فار فلنگ ایریا جہاں کنیکٹیویٹی کا پرابلمس تھا, کہیں پہ بھی کچھ ٹیکنیکل پرابلمس تھے. لیکن اس کے باوجود ہم نے فوکس کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں فوکس کریں ہم کیمراز کے تھرو. یہ ایک طرح سے آپ یوں سے کہ ایک چیک تھا, یعنی ہم چیک کر سکے. اور سب سے بڑھ کے کیونکہ جو ہم نے اپنے اس دفعہ ایک طرح سے چیک کو افیکٹو بنایا, دیٹ از تھرو انسپیکشن. اور میں انتہائی کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ہم نہ صرف ہم نے انسپیکشن کیے بلکہ اس انسپیکشن کو ہم نے افیکٹو بنایا. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں فیڈ بیک ملتا رہا ہے کہ کہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیک تھا. اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو شکایتیں مل رہی ہوتی ہیں, میں کہیں پہ بھی نہیں کہوں گا کہ جی یہ ہو رہا ہوتا ہے, یہ ہو رہا تھا, آپ کی طرف یہ چیزیں آئیں گی کہ بھائی یہ زیادتی ہو رہی ہے. میں زیادتی کا لفظ استعمال اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے اس حوالے سے بڑی محنت کی ہے, بڑی کوشش کی ہے. میں کہیں اور کی مثال اس لیے کیونکہ آپ کے سامنے کوئی بیڈ مثال رکھتے ہیں, کوئی اچھی مثال رکھیں گے تو ظاہر ہم آپ کو فالو کریں گے. لیکن اگر کوئی بری مثال رکھتے ہو کہتے ہیں اس کو فالو کیا جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شارٹ کٹ ہے. میں ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو انفیئر مین ہے یا چیٹنگ ہے, دیٹس اے شارٹ کٹ. اور شارٹ کٹ سے آج تک کسی نے بڑا ڈیسٹینیشن, کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کیا ہے. جب ہم چیٹنگ کو استعمال کریں تو اٹس اے سارٹ آف ایلوژنز, اور ہم اپنے آپ کو ایلوژنز میں رکھتے اور ہم بچوں کو ایلوژنز میں رکھتے, تو اٹس اے بگ مینس. اور اس کے خلاف ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس حوالے سے آپ ضرور سیکرٹری صاحب کی رائے لیں, انہوں نے بہت کام کیا ہے انسپیکشنز کے حوالے سے. پھر ہماری مدد کی ہے کنٹرولر نے, اس سے جو کریڈیبل لوگ ہیں جو سپروائزنگ اسٹاف میں, انہوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, لائے, دیکھا ہے ہم نے. تو لہٰذا آپ ضرور ان کی رائے لیں, ان کی بھی رائے لیں اور ان کی بھی رائے لیں کہ یہ ایک ٹیم کے طور پر کنٹرولر, چیئرمین اور کیا کہتے ہیں سیکرٹری, ہم نے بڑا کام کیا ایک ٹیم کے طور پر. تو یہ سب کو کریڈٹ جائے گا, جتنے بھی ہم کیا کہتے ہیں ہمارا سپروائزنگ اسٹاف ہے یا ایون یہاں بورڈ کی ہماری ٹیم ہے, سب کو کریڈٹ جا رہا ہے. کیونکہ انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتا ہے انلیس اینڈ انٹل جب تک وہ ٹیم کے طور پر سامنے نہ آئے. تو میں ضرور ہائی لائٹ کروں گا کہ ہمارے کنٹرولرز, ہمارے کنڈکٹ اسٹاف, سیکرٹریز, پھر اس کے علاوہ جتنے بورڈز کے ممبر ہے یا جتنے بھی بورڈز کے امپلائیز رہے یا باہر کے لوگ ہیں, میں نے پہلے شروع میں کہا ہے جنہوں نے
ہمارے ساتھ کام کیا اور انہوں نے در حقیقت ان سب لوگوں نے مل کر اس امتحان کو کامیاب بنائے. تو اس حوالے سے آپ ضرور ان سے بھی پوچھ لیں کہ انہوں نے سیکرٹری صاحب نے کیا کچھ کیا ہے, پھر یہ کیا کرتے رہے, کنٹرولر صاحب کیا کرتے رہے. اور اسپیشلی میں ان کی اسکل کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ اس نے اس دفعہ یہ کنٹریبیوٹ کیا ہے سیکرٹری صاحب نے, اس کا ایکسپیرینس رہا ہے ایز اے ڈی او, مختلف پوزیشنز پہ یہ کام کرتے ہیں, ہری پور, ایبٹ آباد, مانسہرہ, ایون کہاں پہ. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ایکسپیرینس تھا اور اس نے اس دفعہ اسپیشلی ہمارے انسپیکشنز کو بہت زیادہ افیکٹو بنایا. چیئرمین صاحب, اس دفعہ پوزیشنوں کا اعلان کریں گے آپ یا نہیں کریں گے؟ پوزیشنوں کا اعلان کریں گے. اچھا, تین ہی پوزیشنیں ہوں گی, اس کا اعلان ضرور کریں گے. لیکن میری خواہش یہ ہے, جو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, گریڈنگ کا آپ نے جیسے کہا ان دا لانگ رن پوزیشنیں ختم کر, یہ میری خواہش ہے. دیکھیں دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے, لیکن گورنمنٹ کی پالیسی اپنی ہوتی ہے, ظاہر ہے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہم فالو کریں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ان دا لانگ رن گریڈنگ سسٹم دیٹ از دا, میرے خیال میں وہ ہونا چاہیے. میں لفظ استعمال کروں گا, میرے خیال میں وہ ہونا چاہیے, کیونکہ دنیا میں اب آپ دیکھ رہے ہوتے گریڈنگ سسٹم میں, اور جہاں ورلڈ ٹینڈنسی ہے آپ نے اس طرف جانا ہوگا. ہم چیئرمین بورڈ مختار علی خان صاحب, سیکرٹری بورڈ ارباب ظفر عباسی صاحب, کنٹرولر ایبٹ آباد بورڈ کامران صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے جو ہزارہ کے پرائیویٹ یا سرکاری تعلیمی اداروں کے میٹرک کے, ایف ایس سی کے جو طلباء اور طالبات تھے, ان کے ذہنوں میں جو سوالات تھے وہ آج ہم نے ان سے کلیئر کر دیے ہیں. میرا خیال ہے آپ کوئی ابہام 9th اور فرسٹ ایئر کے امتحان کے حوالے سے بھی نہیں رہا. چیئرمین صاحب نے وہ بتا دیا کہ وہ امتحان ہر صورت ہوگا اور اس کے لیے پیپرز بھی تیار ہو گئے ہیں. اور دوسرا جو رزلٹ ہے ایف ایس سی کا اور میٹرک کا, وہ اگست کے اینڈ میں آئے گا. اور جو آپ نے جتنے مضامین اس دفعہ 3 اور 4 میٹرک میں اور ایف ایس سی میں ہوئے ہیں, اس کے نمبرز وہی رہیں گے, 1100 رہیں گے, اور انہی پیپرز کی بنیاد پہ آپ کو دوسرے پیپرز کے نمبر دیے جائیں گے. چیئرمین صاحب, سیکرٹری صاحب, کنٹرولر صاحب, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ جی.